السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افتخار علی حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عید میلاد النبی، بہت بڑا اعتراض کہ ہم اس کو عید کیوں کہہ رہے ہیں، عیدیں تو صرف دو ہی ہوتی ہیں، آپ نے تیسری عید کہاں سے گھڑ لی؟ تو اطلاع عرض ہے کہ جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، کہ یا اللہ تو اپنی جناب سے ہمیں دسترخوان عطا فرما، اور جس دن تو ہمیں دسترخوان عطا فرمائے گا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، یعنی ہم اس دن کو عید کا دن کہہ کے منایا کریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ میں نے تو تمہیں صرف ایک ہی عید دی ہے یا دو عیدیں دی ہیں، تم نے تیسری عید کہاں سے بنا لی؟ اصل میں سامعین من بات یہ ہوتی ہے کہ جس دن ہمیں کوئی بھی خوشی ملتی ہے اور بہت بڑی خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھی آج تو میرے لیے عید ہی ہو گئی۔ آپ کے بہن بھائی اکٹھے آپ کو ملنے آ جائیں تو آپ کہتے ہیں بھی آج تو ہمارے گھر عید ہی ہو گئی۔ اصل میں سامعین من یہاں پر عید کا جو لفظ ہے وہ ان معنوں کے اندر ہے، یہ ہمارے محاورے کے اندر ہے کہ جب ہم حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اس کائنات کے اندر تشریف لائے وہ دن چاہے 12 ربیع الاول کا تھا یا نہیں تھا، کوئی اور دن بھی لگا لیں، آپ 12 ربیع الاول نہ لگائیں، کوئی اور دن لگا لیں، کہ جس دن بھی آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو بتائیے ایمان کے ساتھ جواب دیجئے کہ کیا اس سے بڑا کوئی خوشی کا دن ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین من اس کو عید کا دن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا دن کیوں نہ ہو؟ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، قیامت کا دن ہوگا، سارے پریشان ہوں گے، اور ساری امتیں، اب یہاں پہ صرف امت محمدی مراد نہیں ہے، ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ ابا جان آپ ہمیں بخشوا لیں، یہ پریشانی کو دور کروا دیں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری لست لها، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں تو اپنے کیے ہوئے اس گناہ کے اوپر پریشان ہوں کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے۔ پھر وہ نوح کے پاس بھیجیں گے، پھر ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، پھر موسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ جس نبی کے پاس ساری امتیں اکٹھی ہو کر جائیں گی نا، ہر نبی ان کو اپنی کوئی غلطی یاد کروائے گا اور فرمائے گا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، لست لها، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں کہ تم اس دروازے پہ چلے جاؤ تو انشاءاللہ تمہارے سارے کام ہو جائیں گے۔ اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ گنبد خضراء والا دروازہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ جاؤ اذهبوا الی محمد، کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ جب حضور کے پاس آئیں گے نا تو سب نے کہا تھا نا کہ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ حضور کے پاس آئیں گے نا تو حضور فرمائیں گے آنا لہا، آؤ میں ہوں نا تمہارے لیے، میں تمہاری بخشش کے لیے کھڑا ہوں۔ جب ساری امتیں حضور کے پاس آئیں گی پھر حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اپنی امت کے لیے اور تمام کے لیے معافیاں مانگیں گے۔ تو سامعین من جس نبی کے صدقے کی وجہ سے ہمیں معافیاں ملنی ہیں، اور روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، تیری مہربانی، تیرا شکریہ، لیکن میں اس سے زیادہ خوش ہوتا کہ تو مجھے نبی نہ بناتا، تو مجھے امت محمدی میں پیدا فرما دیتا۔ تو وہ نبی کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی نبی بھی دعائیں کرتے رہے، یار ہم تو بغیر دعاؤں کے اس امت میں پیدا ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑا ہمارے لیے خوشی کا دن اور کون سا ہوگا؟ تو سامعین من ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ عید کا دن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کا دن عید میلاد النبی کہنا یہ صرف انہی معنوں میں ہے کہ اس سے بڑی خوشی کا دن اور کوئی نہیں، اور اگر آپ سمجھیں تو ہر وہ دن جس دن آپ کو خوشی ملتی ہے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔